هم الله مرضى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من البحر على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس تراویح میں کچھ مضامین قرآن مجید فرقان حمید کے خلاصتاً ذکر کیے جا رہے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی بنیادی سورت البقرہ کے ابتدائی نظریاتی مضامین ذکر کیے گئے، اور 5 آیات جو اہل ایمان کی عظمت و شان کے حوالے سے تھی اور اس پر مرتب ہونے والے ان کے لیے نتائج وہ ذکر کیے گئے۔ اب آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک اس سے قبل مشرکین مکہ کا ذکر ہے اور کفار مکہ کا ذکر ہے، اور اس میں ان کی شقاوت قلبی اور ایمان نہ لانے پر ان کی عصبیت اور تعصب کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی 5 آیات اہل ایمان کے لیے ہیں۔ 2 آیات میں کھلے کفار کا ذکر ہوا ہے آگے آیت نمبر 7 تک، اور اس کے بعد 13 آیات منافقین کی ترتیب کے ساتھ ان کی بدعملی پر یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ اور کفار کے وہ سرخیل کہ ان کے سردار کہ جن کے سامنے حق کو مکمل طور پر واضح کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں پر تعصب اور ہٹ دھرمی کا یہ میل اور ان کے دلوں پر ایسا جم گیا کہ قبولیت کی جو صورت تھی وہ ان کے آگے مسدود ہو گئی۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یکساں ہیں ان کے لیے کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر تھا، انہیں برابر ہے کہ چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الیاذ باللہ۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے سردار جیسے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، جن کی ہٹ دھرمی اس معیار تک پہنچی کہ ان کے سامنے حق کو واضح کر دیا گیا، لیکن وہ اپنی تعصب اور ہٹ دھرمی کے اندر اتنے آگے رہے کہ ان کا وہ مرض اس قدر شدت والا ہوا کہ دل کے اندر قبولیت اور حقانیت کا جو گوشہ ہے وہ بند ہو گیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو جب اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اب وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ تو یہ جبریہ کا عقیدہ ہے، اور اسلام میں جبر نہیں ہے۔ جبر کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی جانب اس کو گھسیٹا جائے اور اس کو اختیار نہ دیا جائے، بلکہ خیر و شر کو اللہ رب العالمین نے بندوں کے سامنے واضح کر دیا، اور جو خیر صراط مستقیم کی بھلائی کا راستہ ہے اس کی روشن دلائل کے ساتھ اس کو واضح کیا، اور جو باطل راستہ ہے اس کی پسپائی، اس کی خرابی کو اللہ رب العالمین نے دلائل سے واضح کیا، اور انسان کو اس بات کا مکمل اختیار دیا ہے کہ اب وہ دلائل کی روشنی میں اپنے عقل سے اور اپنی ضمیر سے کام لیتے ہوئے کس چیز کو وہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس سے تمام کفار مراد نہیں ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت انہی میں سے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ صاحب ایمان ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے مراد بعض لوگ ہیں کہ جنہوں نے معجزات کو بھی دیکھا، دلائل کو بھی دیکھا، اور
اندر سے آواز بھی اٹھ رہی تھی کہ یہ سچے نبی ہیں، قرآن سچا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے سامنے ان کی برادری، ان کی انانیت، باپ داداؤں کا جدی پشتی کا وہ سلسلہ جہالت کا، وہ انہیں باز رکھتا تھا کہ کس طریقے سے ہم اس بات کو قبول کریں۔ تو اس عصبیت نے ان کی اس صلاحیت کو ختم کر دیا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ایسی بد پرہیزی کر لی کہ جو حق تھا وہ حق ان کے لیے مسدود ہو گیا۔ اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر۔ اس کا اظہار قرآن نے دوسری جگہ پر بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ زبردستی معاذ اللہ نے ان پر کفر کو مسلط کیا، ان کے سامنے معجزات بھی آئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل بھی آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، حضور کا امین و صادق ہونا، قرآن کریم کا بصورت آیت کے ایک اعجاز اور کمال ہونا، یہ سب ان کے سامنے موجود تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس حق کے گوشے، یوں سمجھ لیجئے حق کی آواز کا گلا گھونٹا اور اس حق کی صدا کو اپنے پس پش ڈالا اور اس کو اہمیت نہ دی، اور اپنی جہالت، اپنا تکبر، اپنی انانیت اور حضور سے اور اسلام سے جو ان کو حسد تھا، بغض تھا، اسی بری خصلت کی وہ سنتے چلے گئے، یہاں تک یہ ہوا کہ جو حق کی آواز ان میں اٹھ رہی تھی وہ دھیمے دھیمے خاموش ہو گئی۔ اور قرآن نے آگے ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے کفر و انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے۔ ایک جگہ یہ ارشاد وَبَلْ رَأَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا یعنی جو وہ کرتوت کرتے تھے ان کا میل کچیل ان کے دلوں پر جم گیا، بغض کا، حسد کا، ریا کا، حق کو بھلانے کا۔ تو یہ جو مرض انہوں نے خود اپنے دلوں پر طاری کر دیا، دل کا کام تو تھا حق کو قبول کرنا، لیکن دل کو جب انہوں نے حسد، بغض، جھوٹ، انانیت، تکبر اور دشمنی کی آگ، اس قسم کی گندگیوں سے جب انہوں نے دل کے آئینے کو پراگندہ کر دیا اور گدلا کر دیا اور دل کو گندا کر دیا، تو پھر وہ نور جو روشنی اس میں حق کو قبول کرنے کی چمک رہی تھی وہ ان کے سامنے روشن نہ ہوئی۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک مریض ہو اور اس کو ایسا مرض لاحق ہو کہ طبیب اس سے کہے کہ اگر آپ نے یہ فلاں چیز کھائی یا فلاں وقت آپ نے بد پرہیزی کی تو یہ مرض بڑھ جائے گا، اور مرض بڑھنے کی وجہ سے آپ کی بے شمار صلاحیتیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نے طبیب کی بات پر توجہ کرنے کی بجائے مستقلاً، لگاتار، کنٹینیو اس نے بد پرہیزی کی، اور حال یہ ہوا کہ جب اس کا مرض چھڑ گیا اور اس مرض نے اس کے اندر تمام تر جو جسمانی صلاحیتیں تھی سب کو مفلوج کر دیا اور وہ بندہ دھڑام سے زمین پر گر آیا، تو اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر نے اس کو مار دیا، ڈاکٹر نے نہیں مارا، اس کی بد پرہیزی نے اس کو مارا۔ تو یہی جو فرمایا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی، ان کے آنکھوں پر مہر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے آگے گھٹا ٹوپ اندھیرا کر دیا گیا، جس سے وہ ایمان کی طرف نہیں آئے۔ یعنی وہ بد پرہیزی کا جو نتیجہ تھا اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ ایک آخری بات یہاں پر کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں، یہ تو دو وہ عقل کے قریب باتیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے کی ہے کہ جبر ان پر نہیں ہوا۔ فرمایا اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پر، تو یہ نتیجہ اور انجام کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ جب انہوں نے بد پرہیزی اختیار کی تو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ بندہ مر گیا ہے۔ اب ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے رہا اب یہ بدن اس کا کام نہیں کر رہا، یہ فلاں اس کے آرگنز جو ہے وہ کام نہیں کر رہے کیونکہ اس نے بد پرہیزی کی تھی۔ تو یہاں پر ایک نتیجہ ذکر کر دیا گیا کہ ختم اللہ علی قلوب، جو حق کو قبول کرنے کے مقابلے میں انہوں نے تکبر کیا، کیونکہ تکبر کی علامت کیا؟ تکبر، متکبر کس کو کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے مکانات، اچھی سواری، کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے جو تمہاری، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا اثر تو اللہ تمہارے بدن پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اگر حلال مال دیا ہے تو تمہارے رہنے سہنے میں وہ چیزیں ظاہر ہوں، لیکن پھر تکبر کیا ہے؟ جب اچھا کھانا پینا، تکبر نہیں ہے،
تو پھر تکبر کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا تکبر دو چیز ہے، ایک تو کسی غیر کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا اور خود کو اعلیٰ سمجھنا، اور سب سے بڑا تکبر کا عنصر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا، کہ میں اس کی بات سن لوں گا تو میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا، میں اس کی بات سن لوں گا تو معاشرے میں میری کیا حیثیت رہی، یہ کل کے لوگ مجھے باتیں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ وہ تکبر ہے جو جہالت کے اندر ہمارے اندر آتا ہے، وہ جاؤ رہنے دو جی، ہم نے بہت پڑھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ آپ کو کچھ نہیں پتا، اگر پتہ ہوتا تو آپ یہ غلطی نہ کرتے۔ تو آپ کے سامنے اگر مسئلہ محبت سے واضح کیا جا رہا ہے، وہ جی ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں بہت آتا ہے، ہم نے بڑی کتابیں پڑھی ہے، کل کے آپ لوگ ہمیں بتائیں گے ہماری زندگی گزر گئی۔ یہ وہ انانیت اور تکبر ہے جو حق کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کے اندر یہی عادت تھی کہ کل کے بندے ہمیں آ کر بتا رہے ہیں ہم تو جدی پشتی شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو یہ بات، تو یہ تکبر تھا۔ انہوں نے چیز کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا کہ بات کیا کی جا رہی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں، وہ عصبیت۔ تو اس نتیجے کو ذکر کر دیا گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ تو 5 آیات اہل ایمان کے لیے تھی اور 2 آیات یہ کفار کے لیے۔ اور میں نے یہاں پر یہ مسئلہ ذکر کر دیا کہ یہ جو 2 آیات ذکر کی گئی ہیں اس میں سارے کفار مراد نہیں ہیں، کیونکہ بے شمار لوگوں کو اسلام کی دعوت مل گئی، اس سے خاص کفار مراد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر بڑا غضب کا ترجمہ کیا ہے کہ جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اور یہ ترجمہ اپنی طرف بہت بڑی دلیل کا متقاضی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ اس کو پھر ہم تقدیر کے ایشو کے تحت چھیڑتے اور بیان کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے اس آیت پر اٹھنے والے بے شمار اشکال صرف قسمت کے لفظ کے ہی وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 13 آیات، 5 آیات بڑی قابل توجہ بات ہے، 5 آیات اہل ایمان کے لیے تھی، 2 کھلے کافروں کے لیے۔ اب 13 آیات منافقین کے لیے آ رہی ہے۔ یہ سب سے خطرناک طبقہ ہے، اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ منافق وہ ہیں جن کی زبان پر کلمہ ہوتا تھا، اسلام ہوتا تھا، ظاہر پر اسلام ہوتا تھا، لیکن دل سے ان کے اندر کفر تھا، اندر سے وہ یہود کے ایجنٹ تھے، کفار کے ایجنٹ تھے، اندر سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ مسجد کی صفوں کے اندر موجود رہنا، حضور کے ساتھ گھومنا پھرنا، آنا چلنا، یہ تمام چیزیں ان کے ظاہر کی تھی۔ تو یہ خطرناک طبقہ تھا جو منافق تھا، کہ جس نے اپنی ظاہری عادت جو ہے وہ اسلام والی بنائی ہوئی تھی، اندر سے ان کو کفر تھا۔ ایک بات، اندر سے کفر کی وجہ کیا تھی؟ میں اور آپ ذرا یہ نہ کہیں کہ یہ تو منافق تھے یار، یہ تو کافر تھے، ہمارا اس آیت سے کیا تعلق؟ اپنے آپ کو اس آیت میں ٹٹولیے، یہ چیزیں بہت حد تک ہمارے اندر داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن وہ نہیں ہے کہ جو 1400 سال پہلے کسی کو ڈسکس کر گیا ہے تو بس ایک اسٹوری کے طور پر پڑھ رہے ہیں، یہ ہر سال کے ساتھ، ہر ساتھ کے ساتھ یہ مسلسل ہے۔ ایک وجہ یہاں پر لکھی گئی ہے کہ منافقین جب اعلانیہ اسلام کا اعلان بھی کرتے تھے اور کلمہ بھی پڑھتے تھے، تو پھر ان کے دل کے اندر ایمان کیوں داخل نہیں ہوا اور اندر سے وہ کیوں کافر رہے؟ جیسا قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے سامنے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی عادتوں کو یہاں پر ذکر فرمایا، اور یہ ارشاد ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت پر ایمان لایا، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، جبکہ مومن ہونے کے لیے اللہ اور آخرت پر ایمان ہی ہے، لیکن اللہ فرماتا نہیں یہ مومن نہیں ہے، بولنے کے باوجود مومن نہیں ہے۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، بلکہ یہ دھوکے بازی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم مومن ہیں، ہمیں قبول کریں آپ۔ یہاں پر ایک زبردست بات کی گئی ہے، پھر میں عرض کروں گا، کیونکہ منافق بنائے نف سے، نف کہتے ہیں ایسے سوراخ کو کہ یہاں سے داخل اور یہاں سے نکل جائیں اور بیچ میں اسٹے ہو۔ لومڑی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لومڑی جب زمین کے اوپر اپنے لیے کوئی مکان یا گھر بناتی ہے، کوئی وظیفہ نہ بنے، سب سے بڑا وظیفہ یہ تقریر ہے، تو جب اس کو شکاری پکڑنے کے لیے آتا ہے تو وہ وہاں سے داخل ہوتی ہے اور یہاں سے نکل جاتی۔ تو جب ان کو جناب کفر کی طرف سے اور مسلمانوں کا جب غلبہ ہو جائے اور کفر کو خطرہ لگ جائے تو یہ پھر ایک سوراخ سے ظاہر ہو کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں پر آزمائش آتی تو وہ یہاں سے سوراخ سے نکل کے کہتے نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو گویا کہ ادھر سے ادھر جانے کی جو یعنی یہ جو سوراخ اور نفق کہا گیا، اس سے یہ منافق کا لفظ ماخوذ ہے، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا
بخاری شریف مشکات میں روایت ہے سمجھنے کے لیے. حضور نے فرمایا منافق کی مثال ایک آزاد بکری کی ہے, کبھی ایک بکرے کی طرف کبھی بکری. تو اس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جناب وہ یعنی اس لومڑی شکار کے لیے جب یہاں سے کوئی پکڑنے آیا تو وہ اس سوراخ سے نکل جائے, ادھر سے کوئی پکڑنے آیا تو وہ اس سوراخ سے نکل جائے. جب اسلام کو غلبہ مل جائے تو یہاں سے ظاہر ہو جائیں کہ ہم تو مومن ہیں, اور اسلام کو جہاد اور کوئی آزمائش آ جائے تو وہ یہاں سے نکل کر کہنے لگے کہ جناب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, یہ آگے آیت اسی کے بارے میں آتے, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ہم مومنوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو بالکل آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے شیاطین کے پاس, یا شیاطین سے مراد ان کے لیڈر ہیں جو شرارت کرنے والے تھے, اور یہاں سے مراد بالاتفاق یہود ہیں کہ جو مدینے کے اندر تھے, ابھی ذکر. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنے شیاطین کے ساتھ ملتے تھے, قالوا انا معکم, کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسی بس آپ ہی کے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون, ہم تو یہی بس ایسی مذاق کر رہے تھے, ہنسی مذاق کے لیے ہم وہاں پر گئے تھے, ہم آپ ہی کے ساتھ. فرمایا کہ جب وہ اہل ایمان کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں, اور جب کفار کے ساتھ ملتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج پوری دنیا کے اندر ہمارے ساتھ یہ منافقت ہے, یہاں آتے ہیں تو ختم نبوت کا نام ہے, وہاں جاتے ہیں تو ان کا نام ہے, یہاں آتے تو ریاست مدینہ ہے, وہاں جاتے تو وہ ہے. تو یہ وہ نفاق کی چیز ہے کہ یہ وہاں جب گوروں کے ساتھ ملتے تو کہتے نہیں وہ تو ہم ایسی بس, وہ پاکستان کا ماحول ایسا ہے تو تھوڑی سی, جب سندھ میں رہتے ہیں تو تبزیلیوں کا عقیدہ, کراچی میں آتے ہیں تو کہ جی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, تو یہ سارا پیر بھی ایسے کرتے ہیں. تو یہ منافقت کی علامت ہے, اور کچھ نہیں بگاڑتے, یہ اہل حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اپنا یہ نقصان کر رہے ہیں, جس طرح یہاں پر قرآن مجید نے واضح طور پر ذکر کیا ہے. تو یہ دیکھیں یہ آیات آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ نہیں کہ ہم اس کو بند کر کے تلاوت کی طرح رکھ دیں کہ بھائی یہ تو وہ 1400-1500 سال پہلے کے لوگوں کے پاس. نہیں, یہ چور آج ہمارے اندر موجود ہے, ہمارے اندر یہ عادتیں موجود ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ رب العالمین جل وعلا کو فریب دیا چاہتے ہیں, یعنی اپنے زعم میں, اپنے خیال میں سمجھتے ہم نے تو خدا کو دھوکہ دیا معاذ اللہ. اور ایمان والوں کو اللہ فرماتا وما یخدعون الا انفسہم, حقیقت میں پیر صاحب آپ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں, لیڈر صاحب اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں, خدا کو کوئی فریب نہیں دیتا. وما یشعرون, لیکن اس بدتمیزی میں تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ تم کیا ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو, تو یہ تم خود دھوکہ دے رہے ہو. اگر پیر بننا ہے تو پھر پیر کامل بنو, خالص مومن بنو, ایک ہی حال میں رہو, اندھیرا ہو یا اجالا ہو, پستی ہو یا گرمی ہو, سیٹ کے سامنے ہو یا غریب کے سامنے ہو, مال آئے یا نہ آئے, مجھے ہے رسم ازا لا الہ الا اللہ. تو جب اللہ کے لیے پیر بنتے ہو, اللہ کے لیے مولوی بنتے ہو, اللہ کے لیے مسلمان بنتے ہو, تو جو رب کو پسند ہے وہی کرو نا. جب ادھر جاتے ہیں تو گوروں کی ساری باتیں ماننا شروع کرتے ہیں, ادھر آتے ہیں تو یہاں کی باتیں ماننا شروع کرتے ہیں, ادھر آتے ہیں تو جناب ادھر کی مسلمان عشق رسول کا سودا, وہاں جاتے ہیں تو جو یہود بھی بلیور ہے اور عیسائی بھی بلیور ہے, سارے بلیور ہیں, تو سب مومنین ہو گئے. تو جناب یہ کیا تمہارا مذہب ہے, کیا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ جب یہ اپنے ہم مومنوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. عشق رسول ہے, میلاد النبی کانفرنس ہے, مینار پاکستان کے نیچے اتنی بڑی کانفرنس ہے. ایران میں جاتے ہیں تو رافضی کے ساتھ مل جاتے ہیں, یورپ میں جاتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ ملتے ہیں, کہتے ہیں یہودی بھی مومن ہے جی. ہم نے کہا اگر یہودی مومن ہے تو پھر قرآن کی تو اس سری آیت کی تحریف ہے جہاں رب کریم نے واضح طور پر کہا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. ٹوپی ڈرامہ کرتے ہوئے کہنے لگے اپنی تنظیم کے بارے میں کہ مبارک ہو مبارک ہو, ہماری تنظیم کو امام مہدی نے قبول کر لیا ہے, اور ہماری تنظیم کا دستہ جو ہے وہ امام مہدی کے ساتھ آگے کھڑا ہوگا. تو کسی نے پوچھا امام مہدی کا ظہور اور سب سے بڑا مسئلہ مسجد اقصیٰ کا ہے, آپ کی تنظیم تو درکنار, پیچھے دروازے تو آپ ہاتھ ملانے والے ہو, ایک بیان آپ کی طرف سے نہیں آیا. ہمت کریں نا, ان گوروں کے ساتھ رہتے ہیں, ٹھنڈی ہواؤں میں پھرتے ہیں, ایک بیان کریں نا, وہی بیان جو یہاں کرتے ہیں ذرا وہاں تو کر کے دکھائیں آپ. تو آپ کو جب امام مہدی نے تجویز کر لیا ہے تو امام مہدی کا نزول جس بستی میں ہوگا اس پر حملہ ہو چکا ہے, مناجی غائب ہے, اور بشارت کیا جھوٹی دے رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہمیں قبول کر لیا گیا. تو یہ قرآن کریم نے, تو یہ چیزیں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اللہ کا فضل ہوا اہل سنہ پر, امام اہل سنت جیسے لوگوں پر, اور اوپر اکابر پر, کہ جنہوں نے حالات کے پیش و خم کو نہیں دیکھا اور قائم رہے. ایسے میر جعفر میر صادق دنیا میں کئی گزرے. میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ میر جعفر کا جو گھر ہے, جو غدار تھا, سب سے زیادہ دنیا میں تھوکا ادھر ہی جاتا, جو گزرتا تھوکتا, جو گزرتا تھوکتا. اور ان اولیاء صالحین جنہوں نے اپنی بری زندگی حق پر دکھائی ہے جناب, لوگ گاڑیاں رک کر سلام پیش کرتے ہیں, ان کو سلام پیش کرتے ہیں. تو
تو یہ بہت بڑی عبرت کی جناب جو ہے کہ وہ بات ہے کہ وہ کیا نشان بن جاتے ہیں، دنیا تھوک رہی ہے ان کے اوپر، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، صرف اصلاحی بیان سے بندہ ولی نہیں بنتا، ولی ہمیشہ وہی بنا ہے جس نے عقیدے پر ڈٹا ہے۔ آج کے اولیاء سے لے کر دور صحابہ تک دیکھیں، اصلاحی واعظ آپ کرتے ہیں لیکن آپ کا وقت جب وقت آتا ہے قیام کا تو آپ سجدے میں گرے ہوتے ہیں۔ جتنے اولیاء کاملین جن کی اصلاحی تحریرات آج تصوف کا ماخذ ہے، ان کی بلندی کی وجہ ان کا عقیدہ تھا۔ سرکار غوث اعظم کو دیکھ لیں، سرکار داتا صاحب کو دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھ لیں، سرکار امام علی مقام کو دیکھ لیں۔ تو یہ یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ تو قریب آ کر اس آیت کو دیکھنے کی، منافق وہ ہے کہ جس کے زبان پر اسلام تھا اور دل میں کفر تھا۔ اب میں اس کا اندر کا ایک خاص نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پر ذرا توجہ کی، خاص اس کا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی، اور منافقین تھے یثرب کے، ان کے اندر، یثرب کا نام میں ان کی نسبت سے کہہ رہا ہوں، منافقین مدینہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، تو یہ میں ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ مدینہ منورہ کی نسبت پاک ان کی طرف کی جائے۔ ہاں، ایک بڑی زبردست نسخہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا، آپ تمام اپنے آپ کو بالکل پریپیئر کر کے اس بات کو سن لیں، کیونکہ آج میں اور آپ الحمدللہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ڈاماڈول ہوتے ہیں۔ تو منافقین نے تو حضور سید عالم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، حضور کا غلبہ دیکھا، سرکار کے منور چہرے کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کے اندر ایمان صلاحیت کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی دو وجہ تھی۔ ایک تھی لالچ، لالچ آپ کو کبھی حق کے قریب نہیں آنے دے گی، آپ گراک دے کر پوڑی باندھیں گے۔ آج اس پیر سے کام چل رہا ہے، اس نے مال بکوا دیا ہے تو آج یہ پیر ہے، اس کا تعویذ نہیں چل سکا، اس کی بیٹری ختم ہو گئی تو کل سندھ سے دوسرا آ گیا، پنجاب سے دوسرا آ گیا، عقیدے شقیدے نہیں پوچھ، اپنا کام نکالنا۔ تو لالچ بندے کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ ہم نے کہا کتنے پیر ہیں تمہارے؟ یہ 5 دن کے بعد گئے تو نے دوسرے سے بیعت کر لی، دوسرا گیا پھر نے تیسرے سے بیعت کر لی، تیسرا گیا تو نے چوتھے سے بیعت کی۔ اچھی بات ہے، سارے مشائخ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن پہلے نظریہ بندہ پوچھتا ہے، عقیدہ بندہ پوچھتا ہے، اور یہ بات کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اتنی گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، ناراض ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بیٹھنے کی بات ہے نا، بیٹھیں بات کریں ہمارے ساتھ، تو پیچھے سے پروپیگنڈا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آج بھی یہ چیزیں ساری ایگزسٹ کرتی۔ پہلی چیز جو بندے کو منافق بناتی ہے لالچ، ان کے اندر لالچ تھی، مال کہاں سے آئے گا، ایک۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کو اسلام پر اعتماد نہیں تھا۔ اللہ، کیا اعتماد نہیں تھا؟ یہ بہت ہی ضروری بات لکھی گئی ہے۔ ان کو اسلام کے مستقبل پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ کہتے سامنے امریکہ کھڑا ہے، برطانیہ کھڑا ہے، یورپ کھڑا ہے، یہ مٹھی بھر مسلمان کیا جیتیں گے؟ اس وقت وہی طاقتیں تھی۔ تو ان کو اسلام کے مستقبل پر اعتماد نہیں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی سودا وہاں لگاؤ جو آگے دکان چلے گی، یہ تو دکان 4-5 دن میں سمیٹ لی جائے گی، یہ ختم نبوت کی تنظیم ہے، یہ ناموس رسالت کی تنظیم ہے، یہ دین کی تنظیم ہے، ان کے ساتھ کے تو سمیٹ دی جائیں گے۔ ارے ان کے ساتھ رہو جو سدا بہار رہتے ہیں، ویزے ملتے ہیں، گھومنا پھرنا ملتا ہے، مزے ملتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ اسلام کے مستقبل پر جب بندہ کمزور ہوتا ہے، منافقین کی پوری زندگی کو آپ پڑھیے، جو چیز ان کے دل میں ایمان کو اور حضور پر اعتماد کو نہیں آنے دے رہی تھی، وہ کہتے تھے آج ٹھیک ہے لیکن کل یہ بچیں گے نہیں، کل یہ شکار ہو جائیں گے، کل یہ پکڑا جائیں گے۔ بڑی زوردار تقریر کی ہے نا، کل تمہیں پکڑ لیا جائے گا، تو ہم نہیں کرتے یہ بات۔ تو منافق وہ ہے جس کو انجام سے وہ شک کرتا ہے، اور مومن کے نزدیک انجام وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول نے کہہ دیا۔ وہ کہتا ہے کل یا پرسوں مجھے کچھ نہیں پتا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی رب العالمین۔ تو لہذا اس پر غور کیجئے، میرے اور آپ کے اندر، ہم سب میں یہ عادت موجود ہے۔ اہل حق کے ختم ہونے پر ہم ہمیشہ رہتے ہیں، بس یہ آج پکڑا جائے گا، کل مار دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو مار دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو ختم ہونے سے تو کیا مطلب کہ دنیا میں کیا ہمیشہ باقی رہنا؟ اور جو ختم ہو رہے ہوتے ہیں حق کے پیغام کو لے کر، وہ تو مرتے وقت بھی کہتے ہیں فزت برب کعبہ، میں تو رب کعبہ زندہ، اور تو زندہ ہو کر بھی مردہ رہتا ہے، اس لیے کہ تیری وجہ حب جاہ، منصب، اپنی ذات، اپنی خواہش۔ مولا مرتضیٰ کا ایک بڑا زبردست جملہ ہے، انشاءاللہ مولا مرتضیٰ کی یوم تک زندہ رہے انشاءاللہ تو پھر بات کریں گے۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں خواہشات کی اتباع حق بولنے سے زبان کو روک دیتی ہے، پوری ہماری زندگی کو جمع کرتی۔
خواہشات بد، جو اللہ نے دینا وہ دے دے گا، وہ ملنے والا ہے، لیکن بندہ لالچی اور حریص ہوتا ہے تو پھنستا ہے۔ دجال کے ہاتھ پر بھی وہی پھنسیں گے۔ ہماری بہت بڑی کمیونٹی، ان کو پتا ہے کون صحیح کون غلط ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے، تعلقات بنائیں گے اور رابطہ رکھیں گے کہ یہ بہت بڑے ان کے سب سے رابطے ہیں۔ تو رابطہ کسی سے رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن رابطہ رکھنے کی وجہ اللہ رسول ہے یا اپنی ذات ہے، یہ دیکھ لیں پہلے۔ تو اللہ رسول ہوتے ہیں تو پھر بندہ نظریہ، کانسیپٹ، شریعت، عقیدہ دیکھ کر بات کرتا ہے، حالات مسلمانوں کا بینیفٹ، مطلب اسلام کو دیکھ، اور اپنی ذات ہوتی ہے تو کسی نے اگر مسکرا کر دیکھا بلکہ یہی سب سے اچھا ہے، کیوں؟ مجھے کچھ نہیں بولا، مجھ سے اس نے پیار کیا ہے۔ تو ہمارے وہاں مطمع نظر یہ ہے، ایک بندہ حق مسئلہ بیان کر رہا ہو اور اگلا اس سے الجھ جائے، اور کسی نے کہا آپ بھی اہل علم، اس کا جواب دے، کہنے لگا نہیں میرا اس سے تو کوئی اختلاف نہیں، بھائی مسئلہ شرعی ہے، کہنے لگا اختلاف نہیں، اس لیے کہ مجھ سے سلام کرتا ہے، اس کے مریدین مجھ سے ملتے ہیں، دوست ملتے ہیں، اور سیٹ جو اس کے ساتھ ہے وہ سارے ملتے ہیں، تو مجھے کیا اس سے جو مسئلہ ہے۔ تو یہ وہ انانیت ہے۔ تو پھنستا دجال کے ہاتھ پر بھی وہی ہوگا جو خود نمائی، اور اس لیے مولا مرتضیٰ نے کہا کہ خواہشات، امام احمد رضا کی فکر ہے کہ وہ دشمن کو، دوست کو صرف شریعت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اگر اللہ رسول کا تابع ہے، فرمان بردار ہے، پرلے درجے کا غریب ہے تو آنکھوں کا سرما ہے، اور اللہ رسول کا اگر بے ادب ہے تو پھر وہ اپنے وقت کا فرعون بھی ہو تو اس کو پھر آواز لگائی جاتی تھی کہ خبردار ہو جا۔ تو یہ فرمانا انہیں جانا انہیں مانا، یہ اخلاص کے حالات۔ منافق یہ کبھی نہیں کر سکتا، وہ حالات دیکھتا، حکومت کس کی تو بس اس پالیسی۔ اب یہ ہم بات تو کرتے تھے پہلے، لیکن اب یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ سسٹم ابھی ان لوگوں کا آ گیا، اور ہمیں مسجد بنانی ہے، خانقاہ بنانی ہے، مدرسے بنانے ہیں۔ تو میں نے کہا کس کے لیے بنا؟ اللہ کے لیے۔ تو کہا یہ تو اللہ کے قانون اور دین کے خلاف قانون آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا مسجد آپ نے اللہ کے لیے نہیں، اپنی پراپرٹی بنائی ہے تاکہ آپ مر جائیں تو آپ کے بچوں کے لیے بھی تو کوئی بادشاہیت چاہیے نا، کہ مسجد ان کی اپنی ہو، مدرسہ ان کا اپنا ہو، خانقاہ ان کا اپنا ہو، ان کی زمین ہو، تاکہ بچے آزاد پھریں۔ اگر یہ اللہ کے لیے تھا تو جب اس مسجد اس عمارت کا نام نہیں ہے، مسجد نام ہے جہاں اللہ کے دین کی بات کی جائے، حق بات کی جائے، اعلانیہ بات کی جائے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ منافقین کے اندر سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان کو مستقبل، اسلام کے مستقبل پر اعتماد نہیں تھا۔ اور دجال کے ہاتھ پر جو لوگ شکار ہوں گے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا، لیکن دجال کے ہاتھ پر کون؟ یار دیکھو بارش برسا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، تم یہی بات کرتے رہو، دنیا چاند پر پہنچ گئی، تمہیں اور کوئی موضوع تقریر نہیں آتی، دنیا دیکھو کہاں پہنچ گئی۔ ارے بھائی وہ بندہ یہی بات سننا چاہتا ہے، کیونکہ آج وہ آپ کی بات سنے گا، کل وہ بد مذہب کی سنے گا، وہ ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے، تو آپ وہی بات کریں جو سب کرتے ہیں۔ اس لیے تو یہ قرآن کی 13 آیتیں ذرا اپنے آپ کو آئینہ بنا کر پیش کریں کہ نماز ہے، تراویح ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان اندر کہاں پر ہے؟ جب تک وہ غیرت اور حمیت دل کے ساتھ پیدا نہ ہو۔ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے، اور پھر آگے سے صرف یہ کہنا کہ جی الفاظ بڑا سخت کہہ دیا گیا ہے، اسی پر رونا اور اسی پر پروپیگنڈا کرنا، اس الفاظ کے مقابلے میں جو تم نے عقیدے کا بیڑا غرق کر رہے ہو، منافقت کر رہے ہو، لیکن سننے والا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ غرض وابستہ ہے۔ تو غرض والا آدمی چاہے ہر رمضان جائے حج پر، یا ہر رمضان جائے عمرے پر یا حج پر، یہ ساری چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا نام ایمان نہیں ہوتا کہ ہر جمعہ آپ مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ کہ اندر سے آپ کے ساتھ مشن سے حیا کتنی ہے، آپ کی پیشانی پر بل آتا ہے اللہ کے لیے، آپ کو درد ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے اوپر عذاب آیا تو فرشتہ جبریل امین نے پوچھا یا اللہ وہاں ایک خانقاہ ہے، لفظ موجود ہے حدیث میں، خانقاہ ہے جہاں تیرا ذکر کرنے والے بیٹھے، 100 رکعت نوافل لے جا کر یہاں سے پڑھواتے ہیں، تیرے ذکر کرنے والے بیٹھے، ان کا کیا؟ فرمایا ان کو سب سے پہلے ان پر زمین کو گراؤ، کیونکہ جب اس زمین پر میرے قانون اور میرے دین کے خلاف مزاحمت ہو رہی تھی تو اس کی پیشانی پر بل کبھی نہیں آیا۔ تو پتہ چلا صوفیت پھر کسی اور چیز کا نام ہے، وہ حیا کا نام ہے، وہ غیرت کا نام ہے، وہ تسلب کا نام ہے، وہ حق پر قائم ہونے کا نام ہے۔ حالات کو دیکھنا کہ تو یہ یہاں پر قرآن مجید نے ذکر کیا دجال کے ہاتھ پر، تو 13 آیات یہاں پر ذکر کی گئی۔ اب آ جائیے اس کا ایک ہلکا سا رخ ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے
13 آیات کو جو میں نے عرض کیا سمجھنے کے لیے، قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے سورۃ المنافقون، جو 28ویں پارے کے اندر باقاعدہ طور پر آتی ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے سورۃ المنافقون کی ان کلمات کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ سورۃ المنافقون ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 63 سورت ہے، اور یہ 28ویں پارے میں ہے. فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق کی پہچان ہم نے کر لی ہے، یہ نہیں کہ ہم تو نہیں ہے بھائی وہ ہے، لیکن یہ دیکھیں وہ چوریاں کس کس درجے میں ہمارے اندر موجود ہیں. اگر وہ سوراخ بند نہیں کریں گے وہ بڑھتا جائے گا. اپنے اندر سے وہ 2 نمبری بند نہیں کریں گے، اور اس میں سب سے بڑی 2 نمبری جو ہے وہ خواہشات ہے. اپنی سہولت کے لیے لوگوں کو قبول کرنا، اپنی سہولت کے لیے، جس سے اپنی ذات کا فائدہ نہیں اس کو چھوڑ دیا. ذات کا فائدہ ہے وہ وقت کا بدماش ہے، اس کو کہتے ہیں. یہ تو قطب وقت ہے جناب، معاذ اللہ. اور جو دین کے مسئلہ ہو وہاں یہ نظر نہیں آئیں گے سرے سے. ان کو بڑی راتوں میں بھی تقریر وہی چاہیے، اوراد وہی چاہیے کہ جس میں صرف اپنے نفس کی تکمیل ہو، اور جہاں خود کے اندر وہ چوریاں موجود ہیں جو عقیدے کے خلاف صبح شام ظاہر و باطن کا تضاد، نہ وہ نہیں سننا. تو میں نے کہا اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کی صرف تلاوت نہ کرو، کنز ایمان لے کر اس کا حاشیہ بھی پڑھو کہ کبھی وہ آئینہ بن جائے تمہارے سامنے کہ تم کر کیا رہے ہو. 5 روزہ 10 روزہ تراویاں تو ہم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ جو قرآن ہمارا عمل وہاں پر پیش کر رہا ہے تو کب ہم اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کریں گے؟ یہ کھل کر اس لیے میں اور آپ ہم سب شامل ہیں اس میں، ہم کسی پر تبرہ نہیں کر رہے ہیں، ہم سب شامل ہیں. تو قریب آ کر قرآن کو دیکھیں. قرآن مسلسل ہے، ہر وقت کی کتاب ہے، ہر وقت کی رہنمائی. یہ نہیں کہ یہ اتری تو 1500 سال ہے، لیکن قیامت تک انسان کے اندر جو فکر اور جذبات اور طبقے بننے والے تھے ان کے اصول بیان کر دیے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں قرآن کے اصول ایک ایسی لیبارٹری کی طرح ہے کہ جس نے انسان کے تمام مرض کو انالائز کر دیا ہے اور سامنے کر دیا ہے. لہٰذا قیامت تک انسان کی طبیعت بدلے گی نہیں جو اس کے اندر موجود ہے. تو اپنے اندر حق اور باطل کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان صورتوں کے اندر دیکھے کہ پہلے لوگوں میں بھی عادت تھی، کس وجہ سے ان کو کامیابی ملی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اور منافقین کو. اس میں یہاں پر ایک بڑی زبردست بات بزرگوں نے صوفیاء نے لکھی ہے. فرمایا کہ صحابہ کرام کو اس دور کے اندر منافقین بڑی ہلکی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی نظر دنیا پر نہیں تھی، حضور کی رضا پر تھی. یہ کمزور سے لوگ، یہ چند لوگ ہیں. اور وہ جب یہود کو دیکھتے تھے، ہائے اس کا مقام دیکھو، اس کی سواری دیکھو. اب دونوں کو اینالائز کرنے کا طریقہ الگ تھا. اہل ایمان کسی چیز کو دیکھتے تھے صحابہ تو وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی سے دیکھتے، چاہے وہ پتھر ہو یا ہاتھی ہو ان کو سروکار نہیں، وہ مٹی ہو یا سونا اس سے سروکار نہیں، اللہ نبی کو پسند ہے بس ختم. اور جو منافقین تھے ان کا مطمع نظر دنیا تھا، وہ دنیا کی پروفائل دیکھ کر بندے کو قبول کرتے تھے. آج میرے اور آپ میں یہ عادت آ چکی ہے. اس لیے ہمیں اہل علم، خوددار، متسلب، اصل اکابر ان کی قدر نہیں. غوث پاک کی نیاز تو دلا دیں گے ہم، لیکن غوث پاک کو پڑھیں گے نہیں کہ وہ کیا تھا، پڑھیں گے تو پکڑا جائیں گے ہم. داتا صاحب کی نیاز دلائیں گے، داتا صاحب کے کردار کو کبھی نہیں پڑھیں گے. کیونکہ کردار کو اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ جناب کیونکہ ہم نے داتا صاحب کو اس لیے نہیں پکڑا تھا، بس لوگ چل پڑے ہیں ولیوں کی طرف اور ولیوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، تو لہٰذا اب یہی سودا پہنچ. تو ولی کس وجہ سے وہ بنا ہے؟ وہ عقیدے کے تسلب کی وجہ سے بنا ہے، محض واعظ و نصیحت کی بات کرنے سے نہیں بنا. وہ واعظ و نصیحت جو استحباب اور فضائل کی بات ہے وہ بات کی چیز ہے، اصل جو چیز تھی عقیدے. تو لہٰذا یہ 2 طبقے تھے، اہل ایمان کا دین کو دیکھنا اور منافقین کا دین کو دیکھنا. وہ دین کی ظاہری صورت دیکھتے تھے، ان کو تو جناب اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ بس جو نبی نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے، جو اسلام نے کہا. او بھائی حالات دیکھو، قیصر کا مال دیکھو، کسرا کو دیکھو، یہودیوں کا زور دیکھو، ان کے قیمتی معاملات دیکھو، ان کی کشادہ دیکھو. انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے جان مال عزت آبرو بچوں سب ہم نے حضور پر قربان کر. اب ہمارے لیے فکر یہی مومن کا طریقہ. ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ حضور کے قریب آتے تھے لیکن کبھی چٹائی کی بوسیدگی کو دیکھتے تھے، کبھی دیواروں کے اترنے والی مٹی کو دیکھتے تھے، اور کبھی یہودیوں کے محل کو دیکھتے تھے. تو وہ دنیا کے ذریعے انالائز کرنے والے تھے، تو وہ ان کے لیے شک پیدا ہوا. آج یہی عادت ہمارے اندر ہے کہ ہم اہل حق کو ان کے طریقے یعنی ظاہری ماحول سے دیکھتے ہیں، جبکہ ہم ان کے پاس ظاہری ماحول کے لیے نہیں آتے،
اللہ کے لیے آتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے نبی والا مزاج و تسلط جو ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور یہی تانے حضرت اعلیٰ حضرت کو بھی دیے گئے, پچھلے لوگوں کو بھی دیے گئے, سارے بزرگوں. اب آپ دیکھیں یہاں پر فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ منافقین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے قالوا نشهد ان, کیا آپ خلاف باتیں کر رہے ہیں ہمارے, ہم تو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھو سامنے بالکل کلیئر, اب کیسے پکڑیں گے آپ اس کو؟ آپ نے یہ کیسے, بھائی تمہارا رویہ ماحول میں بتا رہا ہے, تو بول کچھ نہیں رہا لیکن پیچھے سے تو کام ایسا اتار رہا ہے کہ اس کی تپش, اس کی آگ ہمارے گھروں تک آ رہی. ارے آپ نے کیسی بات کر دی, نشہد انک لرسول اللہ. ہم تو سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرما رہا ہے چپ کرو, واللہ یعلم انک لرسول, تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ جانتا یہ میرا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ تم جھوٹے ہو. آئیں قرآن کے سامنے اور دنیا کے دھوکے بازوں کو اس قرآن سورہ منافقون کے سامنے پیش کریں اور دیکھیں. فرمایا تم جھوٹے ہو, جھوٹ بولتے ہو. اب ان کے چار لونڈے لپاٹے, یہ دیکھو کیسے جھوٹے, جب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہوں, پھر جھوٹے کیسے؟ کیونکہ تم جو بیک ڈور سے جا کر کام کرتے ہو اور خاموشی سے جو تم کام کرتے ہو, نقصان ملت کو پہنچاتے ہو, تو اس وقت تو وحی کا نزول تھا تو وہ ایکسپوز ہو گئے. ورنہ آج تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب جیسا بندہ ہے ویسی بات دیکھو. اگر اعلیٰ حضرت والا, سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت تو ہمارے مجدد ہیں, ہم تو ان کے نظریے پر ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور جب وہ ملے تو جناب ان کا, لیکن اس اعلیٰ حضرت والی بات پر ویڈیو بنانا, ان کے ساتھ ویڈیو نہیں ہوگی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب شیاطین سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایسی ٹوپی پہنا رہے تھے, ان کو مذاق کر رہے تھے. اللہ فرما رہا ہے تم نے اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دیا, تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. تو یہ 13 آیتیں جو ڈیٹیل, کافر کتنا سخت ہے اس کے لیے 2 آیتیں ہیں, منافق کے لیے 13 آیتیں ہیں. منافق کے لیے 13 آیتیں. اب اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف ہم چلتے ہیں. تو یہ 13 آیت کا میں نے خلاصہ بیان کرنا تھا, اس لیے وہ 13 آیتوں کو میں نے اپنی اس زبانی تقریر میں لیا اور سورۃ المنافقون کا یہ طریقہ یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا, بلکہ اپنی اصلاح کے لیے ذکر کیا. ہوا یہ تھا کہ منافقین جو مکہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی جو زندگی گزری ہے وہ 2 علاقوں پر گزری ہے, مکہ میں اور مدینہ شریف میں. مکہ شریف میں کوئی منافق نہیں تھا, اس لیے کہ وہاں شدید قسم کے کافر تھے, تو وہاں کفر اور شرک بس. ادھر اسلام کھڑا ہے, ادھر شرک کھڑا ہے, ادھر اسلام کھڑا ہے, ادھر کفر کھڑا ہے. لیکن مدینہ منورہ کیا تھا, وہ باقاعدہ, کیونکہ یہاں مکے میں ایک ہی قوم رہتی تھی تو ان سب کا عقیدہ یہ تھا. مدینہ ایسا نہیں تھا, وہاں پر یہود اور دیگر اور قومیں رہتی تھیں, اور پلس یہ کہ وہاں ان کے اپنے قبائلی لوگ رہتے تھے. تو ایک عجیب سی وہاں کی فضا تھی. اور 2 قبیلے وہاں کے بہت مشہور تھے, اوس اور خدرج, بڑے مشہور قبیلے تھے. یہود کے 2 قبیلے بڑے مشہور تھے وہاں, بنو قریظہ اور بنو نضیر. مال سارا جس طرح آج تجارت کو اپنے ہاتھ میں رکھا, وہاں پر بھی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی. اوس اور خدرج جو بڑے قبیلے تھے, قبائل کے اندر ایک عصبیت کی بنا پر جھگڑا چلتا رہتا ہے, اور بڑی شدید جنگیں ان کے اندر رہی ہیں. کئی لوگ ادھر کے مار دیے گئے, کئی لوگ ادھر کے مار دیے گئے. یہود کا ایک نمائندہ تھا جو تھا انہی کے قبیلے کا تھا, عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا. یہود نے اس کو آگے کیا کہ ٹھیک ہے ہم بیک پر رہیں گے, حکومت تو کرنا, کیونکہ ہم آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے, تو آپ مسلمان ہی حکومت کریں, بیک پر ہم ہیں, آگے تم کھڑے رہنا, کام تو ہمارا ہی سارا ہوگا. یہ کتنی پرانی پالیسی ہے دیکھیں آپ. عبداللہ بن ابی کو فرنٹ پر کیا کہ تمہارے قبیلے بت کے نہیں, کیونکہ ہم تو یہاں کے ہیں ہی نہیں, کل کو تمہارے اندر قبیلہ راج جا گئے, یہ تو ہماری برادری کا نہیں تھا, تو کہنے کا کھڑا تو ہوگا, زبان ہماری ہوگی, چہرہ تیرا ہوگا, روح ہماری ہوگی, فرنٹ پر تو ہوگا, ڈکٹیشن ہمارا ہی لے گا. جی نا بالکل حلف اٹھایا جا رہا ہے, اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا پابند رہوں گا, آئین پاکستان کا پابند رہوں گا, اس کے خلاف فیصلہ نہیں دوں گا. لوگ کہتے ہیں جی بالکل پاکستانی ہے, ہمارے سندھ کا ہے, ہمارے بلوچستان کا ہے, ہمارے KPK کا, ہمارے علاقے کا ہے. اور پیچھے اس کے دراصل وہ تو ایک ڈمی ہے. پیچھے کون ہے یہ دیکھیں, یہ کب سے یہود کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی کو آگے کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ ان میں صلح کروائیے. اس صلح اس نے کروا لیا, دونوں کے درمیان بڑی اس کی نرم زبان تھی. نرم زبان قابل تعریف بھی اور فتنہ بھی ہے, کیونکہ مذمت بھی آئی ہے, تعریف بھی حدیث کے اندر آئی ہے. اور نرم زبان نہ خود سے فتنہ ہے نہ خود سے تعریف ہے, اصل چیز ہے کہ اس صفت کے ذریعے آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں.
اچھائی کو ڈیلیور کر رہے ہیں تو نرمی سے بات کرنا نور ہے، لیکن اسی کو لے کر جناب جو ہے وہ برائی کو یا بدعقیدگی کو پھیلایا جا رہا ہے، تو وہ سارے لوگوں کو صرف، اور ہم کیا کہتے ہیں نہیں جو نرم بات کرے نا وہی ٹھیک ہے، ہم آگے کی چیز پر اٹکتے ہیں کہ بھئی حدیث میں تعریف آئی ہے نرم زبان کی، میں نے کہا حدیث میں مذمت بھی آئی ہے نرم زبان کی۔ او بھائی نرم لہجے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، نہ سخت لہجے کو دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس میں حق کتنا ہے۔ وہ نرم بات کر کے ہر ایک کے ساتھ اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر حق بات کرے تو ساری مسجد کو ایک طرف کھڑا ہے، ارے حضرت آپ یہ بات کر رہے ہیں، 100 رکعت نمازیں پڑھائی، اتنا دین پھیلایا، آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ او بھائی بات اس کی قدر دین پر کیسے بڑھ گئی؟ مسئلہ دین کا ہے، دین کے مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں، بندے کی اہمیت ہو گئی آپ کے نزدیک۔ شریعت میں اہمیت بندہ جو ہے وہ نبی پاک کی اہمیت ہے، اور نبی پاک کے طریقے پر چل تو یہ وہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب یہ تھا وہاں پر کہ اس کی زبان بڑی نرم تھی، لمبا دراز قد تھا، بوڑھا شخص تھا، اس نے دونوں قبیلوں کے اندر صلح کروا دی۔ صلح کرانے کے بعد اب حضور نے وہاں اعلان نبوت کیا ہوا ہے، سرکار مکے کے اندر ہے۔ اب قدرت کو کب منظور تھا کہ حضور مکے میں ہی رہنا تھا، سرکار نے مدینہ شریف آنا تھا۔ حضور کے اعلان نبوت کا 12واں یا 11واں سال تھا، گزشتہ سال ہم نے بات کی ہے۔ کچھ لوگ یثرب سے، یثرب ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، حج کے لیے آتے تھے، حج ہمیشہ جاری تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے لیے منی ضرور آتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ سے لوٹ آتے، لیکن منی وہ قیام کرتے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام منی جاتے تھے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال جب حضور وہاں پر پہنچے، 10ویں سال، تو یثرب سے آئے ہوئے ان قبیلوں کو کچھ لوگ تھے، تو حضور کی شخصیت مبارکہ کو دیکھ کر رک گئے۔ اب آپ تصور کیجئے ایک بڑا مجمع ہے منی کے اندر، اور سرکار ایک جگہ پر کھڑے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، میری بات سنو، میری بات سنو، آپ میری بات سنیں، آپ میری، اللہ اکبر۔ اب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ کو دیکھا، سرکار کے قریب آئے، اور سرکار نے جب اسلام سے متعلق، توحید سے متعلق بات کی، تو وہ ایک بندہ جو تھا وہ دار اسلام میں داخل ہوا۔ میں کیا کروں جا کر؟ فرمایا یہ باتیں تم جا کر ان علاقوں میں لوگوں کو سمجھاؤ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ دوسری دفعہ گئے تو جناب وہ ایک بہت بڑا طبقہ لے کر آئے، تیسری دفعہ گئے تو بہت بڑا طبقہ لے آئے۔ یہ مدینے کی طرف جانا، اور پہلے سے اللہ نے وہاں تیاری کروا دی۔ سرکار نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے بھیجا۔ انہوں نے کہا اب جو مدینے پہنچ گئے، یہ کام ہو رہا ہے، عبداللہ بن ابی کو اس کی خبر نہیں تھی، اور اس کے جو چیلے تھے وہ کہنے لگے کہ اب پوری یثرب کی ریاست جو ہے یہ عبداللہ بن ابی کے ہاتھ میں آئے گی، اب یہ یہاں کا امیر بنے گا۔ باقاعدہ لوگوں نے اپنی بیویوں سے زیورات بھی لے لیے، سونار کو دے دیے کہ سونے کا تاج بنائے۔ اب ایک اس کی تقریب کا انتظام ہو رہا تھا، اور ایک قدرت کو منظور تھا۔ اب جو لوگ یثرب سے آ کر مسلمان صحابی ہوئے، جس میں سعد بن معاذ ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، جو لوگ قدر صحابہ ہیں، انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہاں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، کتاب پڑھانے والا کوئی نہیں۔ سرکار نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ تم جاؤ وہاں پر اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو۔ حضرت مصعب بن عمیر جیسے بزرگ شخصیت گئے تو نیچے اوس اور خدرج کے جتنے سردار تھے سب کو اسلام سے متاثر کر دیا۔ اور ادھر جب ہجرت کی رات آئی ہے تو حضور کے لیے بظاہر جو حکمت عملی سب سے سیف جگہ مدینہ ہی تھی، کیونکہ وہاں پہلے سے لوگ حضور کے غلام تیار تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف روانہ ہوئے، اور یثرب کی زمین کو قدم رکھ کر مدینہ بنایا۔ اور جب حضور وہاں پر پہنچ گئے، جب حضور کے خادمین نے ہر جگہ خوشبو بکھیر دی تھی، تو جب امام الانبیاء خود موجود ہوئے تو مدینہ امنڈ کر آپ کے قدموں میں آ گیا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ وہ آئی ہوئی عمارت گئی، آئی ہوئی عمارت گئی، بننا تو میں نے تھا، پیچھے یہود نے راج کرنا تھا۔ بھاگا اپنے گروؤں کے پاس، یہودیوں کے پاس، یہ کیا؟ انہوں نے پوری ایک لمبی حکمت عملی کو دیکھا۔ پہلے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی میں اس ماحول میں تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا ہم اپنی حکمت عملی چینج کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی تم ایسا کرو، تم جا کے کلمہ ہی پڑھ لو، کیونکہ اس ماحول میں اگر ہم تمہیں سپورٹ کریں گے تو یہ سب اٹھا کر ہمیں مدینے سے باہر پھینک دیں گے، اس لیے کہ جو تیری طرف آنے والے تھے وہ تو سب ان کی طرف چلے گئے۔ تو اب ماحول یہ ہے کہ چلو ہم حکمت عملی بدلتے ہیں، پھر ہم سٹیپ ڈاؤن کر کے پیچھے جاتے ہیں۔ پہلے تو تجھے ہم آگے کر کے پیچھے ہم تھے، اب بھی ہم تیرے پیچھے ہیں، لیکن حکمت عملی یہ بدلا، پہلے تو امیر بننے والا تھا، اب تو امیر نہیں بنے گا، اب تو تیری عمارت گئی، کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی امیر نہیں بنے گا، جن کو یہ نبی کہہ رہے ہیں۔ اب تو نے دوسرے انداز میں ہم سے کام کرنا ہے
کہ جو لوگ چلے گئے ہیں نا تو آہستہ آہستہ نیچے جڑوں کو کاٹنا ہے تمہیں. وہ منافقین طبقہ تھا. اس کے لیے یہ کہ تو نے اپنے آپ کو ان کے درمیان ریپرزینٹ کرنا ہوگا, جانا پڑے گا. اور بڑی مسجد میں آ کر عبداللہ بن ابی نے کہا ماشاءاللہ آپ مدینے تشریف لائے, برکتیں آ گئی, رحمتیں آ گئی. اب سب بندے دیکھ رہے ہیں, اور سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس نے اسلام قبول کیا سب لوگوں کے سامنے. پہلی مسجد میں پہلی صف میں وہ نماز پڑھتا تھا. حدیث میں آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں تشریف لاتے تو کھڑے ہو حضور سے کہتے میں کچھ عرض کر سکتا ہوں. تو سرکار جانتے تو سب تھے, اور حضرت عمر بھی سمجھ گئے تھے اس چیز کو, لیکن حضور نے فرمایا عمر خاموش رہو, مدینے میں ہم اقدام ہم بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی اگر اس کی گردن پکڑی نا تو اس کے ماننے والے پیچھے شور مچائیں گے. عجیب لوگ ہیں, قریب بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں, بڑے متشدد ہیں, بہت غصے والے ہیں. تو یہ اہل ایمان کو سب سے بڑی یہ ہو چکا ہے. جعلی پیروں ہمیں نہ سکھاؤ, نہ تم ہمیں تھکا سکتے ہو نہ گرا سکتے ہو, یہ آپ بھول جاؤ. اللہ اسی پر ہمیں رکھے. یہ سب ہم نے قرآن سے اپنے بزرگوں سے سمجھا ہوا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں, اب آپ دیکھیے حضور جو مسجد شریف میں آتے تھے تو وہ پہلے بیٹھا ہوا ہے, کہتے حضور کوئی ٹائم, یا رسول اللہ ٹائم کچھ میں عرض کروں. حضور خاموشی سے حکمت سے ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نادان ان غریبوں پر حضور کی نظر تھی جو بالکل سادہ ذہن ہے اور ان کے دماغ بالکل نازک ہیں, کہ اگر اس کو ابھی پکڑ لیا جائے تو وہ نازک ذہن جس میں اسلام جانا ہے, ان کو جہنم سے بچانا ہے, ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. کتنا برداشت تھا حضور کا. اس نے حضور کو اتنا تنگ کیا عبداللہ بن ابی خبیث نے, ظاہر میں کچھ نہیں کہ نفسیاتی طور پر. اب دیکھیں کرتا کیا ہے. حضور مدینے میں مسجد میں آئے, اجازت ہے, ہاتھ جوڑ کے اجازت, جیسے سب دیکھ رہے ہیں بہت بڑا عاشق رسول ہے, اجازت ہے کچھ میں عرض کروں. تو حضور خاموش رہتے. وہ کھڑے ہو کر کہتا ساری مسجد بھری ہوئی ہے, مہاجرین تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے, وہ تو پھر مہاجر تھے نا, وہ تو چلنے سے سمجھ جاتے تھے کہ کتنا حلالی ہے کتنا حلالی نہیں ہے. کاش ایسے لوگ ہم میں رہتے آج, تو سمجھ جاتے کہ پگڑی کے سائز سے نہیں دیکھا جاتا, بندے کی شخصیت کو بندہ دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ اس پہ اسلام کتنا ہے اور اندر سنیت کتنی ہے. اب وہ کھڑے ہو کر کہتا حضرات حضور تشریف لائے ہیں اللہ کے نبی. اب وہ حضور کی تعریف میں وہ ٹائم لگا تھا, اس کے بعد بیٹھ جاتا. اب جو سادہ ذہن کے لوگ تھے نا وہ دیکھ رہے ہیں حضور بھی تشریف فرما ہے, اس نے سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد میں بات بھی کر لی ہے. اب جب مسجد سے فراغت ہو جاتی تو وہ حضور کے خطبوں میں ایک ایک چیز کو بڑے غور سے سنتا, ترچھی آنکھوں سے, کہ کون سی ایسی بات کہ جو عام بندہ جلدی نہ سمجھ پائے اور اس کا میں فائدہ اٹھا لوں. اب جیسی تقریر اور وہ تقریب ختم ہوتی تو وہ باہر جاتا اور 4-5 جو نئے مسلمان ہوئے ان سے کہتا کیسے, وہ بھی کہتا اچھا آپ السلام علیکم, کیونکہ انہوں نے تو مسجد میں دیکھا اس کو کہ بھائی یہ تو پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا. سائیڈ میں لے جا, دیکھو ہم بھی ایمان لائے. لمبی چوڑی بات کرنے کے بعد پھر ایک جملہ آہستہ سے چھوڑتا, دیکھیں بات تو ساری ٹھیک ہے لیکن ہم نے تو نبی کو اللہ کے لیے مانا ہے نا, لیکن یہ جو جملہ آج نبی پاک نے کہا ہے تو یہ جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اب یہ شک کا ایک نقطہ وہ ڈال دیتا تھا, اور یہ خبر حضور کو ہوتی تھی لیکن اس کو پکڑنا گویا کہ اس وقت حکمت کے خلاف تھا. مثلا ایک جملہ سنیے جو میں مشہور اکثر کہتا ہوں, جو جلدی آپ سمجھ سکتے ہیں. حضور سید عالم نے مدینے میں پہلی تقریر جو مسجد میں کی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے جو 2 جملے بڑے مشہور تھے کہ من حبنی فقد حب اللہ. اے مدینے والو یہ سن لو, جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ سے محبت کرے گا, مجھے چھوڑ کر اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی. ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ, جو میرے پیچھے چلے گا وہی رب کے ساتھ چلے گا. اب باہر جا کر کہنے لگا یار دیکھو نبی پاک تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ سب کچھ, ہم سب اپنا سب کچھ چھوڑ کے, دیکھو میں نے تو اپنی عمارت بھی چھوڑ دی, یہ نہیں کہ تیرا کام نہیں ہو رہا ہے اب, لیکن اب اس کو یہاں سے اس کو سمجھیے کس طرح آج بھی گراؤنڈ پر کام ہوتا ہے. دیکھو میں نے تو عمارت بھی چھوڑ دی. وہ نبی پہ تو جان بھی, عمارت کیا ہے جی, مجھے تو اوس اور خدرج کے قبیلے سردار بنا رہے, لیکن میں نے ان کو کہہ دیا نہیں یہ آ گئے ہیں تو سردار یہی رہیں گے, میں نہیں بنوں گا. اب یہ ساری 2 نمبریاں اس کی, جبکہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ سارے حضور کے محب ہو گئے, تیرے پاس ایک ووٹ بھی نہیں بچا. لیکن اب وہ اس چیز کو کہ آپ نے تو دیکھا نا میں نے صلح کروائی اور میں نے اتنا بڑا کام کیا تھا, لیکن اب جب نبی آ گئے ہیں تو ہم نبی کے غلام ہیں, تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی کیا عمارت اور کیا
سرداری نہیں، سردار تو اللہ کے نبی رہیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب آپ یہ زہر دیکھیے، یہ ہمارے ماحولوں میں بھی کس طریقے سے اہل حق کے خلاف ڈالا جاتا ہے، اور پیچھے بیٹھ کر ان کی غیبتیں کی جاتی ہیں، ان کے خلاف، ان کی پارسائی کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ تو ساری بات کو ختم کرتے ہیں اس بات پہ۔ دیکھیں یہ بات تو ساری صحیح ہے، لیکن بات یہ کہ آج جو نبی محترم نے بات کی ہے نا، وہ بڑی عجیب کی ہے۔ تو لوگوں کے سامنے اپنا ایک بھرم اس نے بنا لیا تھا تقوی طہارت کا۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم تو نبی کو مانتے ہیں اللہ کے لیے ہے نا۔ کہا جی بالکل اللہ کے نمائندے، تو پہلے کون ہوا؟ تو وہ کہنے کہ جی پہلے تو اللہ ہوا۔ یہ ان میں کنورزیشن چل رہی ہے، آپ دماغ کو ذرا حاضر رکھیے۔ تو دیکھو جب اللہ پہلے ہے تو پھر نبی کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی۔ کہ لگے ہاں، لیکن نبی نے کیا کہا؟ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے کی۔ تو دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے، پہلے بھی جو امت گزری ہے نا حضرت عیسیٰ کی اور نصرانیوں کی، تو ان کی امت نے بھی اپنے نبی کی محبت میں اتنی زیادتی کی تھی کہ نبی کو خدا کا بیٹا بنا دیا، شرک ہوا۔ تو کوئی ایسا تو نہیں کہ ہمارے نبی کی زبان سے بھی شرک نکل رہا ہے؟ یہ لفظ موجود ہے تفسیر میں، العیاذ باللہ، اس نے کہا ھذا الشخص قارف الشرک۔ اب یہ طریقہ تھا۔ اب یہ بات حضور سید عالم کے پاس 4-5 واسطوں سے لوگوں کی آئی کہ گلی کوچوں کے اندر آپ کے خطبے پر، حضور کے خطبے پر بات ہو رہی ہے، اور پیچھے سے کون کام کر رہا ہے؟ وہی جو ساتھ میں بیٹھا ہوا، داتا صاحب کا واسطہ، غوث اعظم کا واسطہ، آپ کے ساتھ بیٹھ کے سارے وہ نام لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے دل میں جگہ بنائی جائے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک، جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے بس بات ختم ہے، میں تو اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات آپ؟ لیکن اس کا ثبوت زمین پر نہیں دکھانا کہ اعلیٰ حضرت کے کیسے غلام ہیں، اعلیٰ حضرت کے کیسے غلام ہے یہ نہیں بتانا، ہم تو غوث پاک کے غلام ہیں۔ تو اب جب یہ بات حضور سید عالم کی طرف سے 5-6 جگہ سے گھومتے ہوئے آئی تو اللہ نے آیت اتار دی، حضور کے بالکل جملے کی نقل اتر رہی ہے۔ ادھر حضور نے اپنا نام کیا فرماتا؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، قرآن بھی اتر گیا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو یہ نفسیاتی طور پر دباؤ صحابہ کے اوپر تھا، نفسیاتی طور پر دباؤ صحابہ پر تھا۔ اور میں اس، کیونکہ یہ 13 آیتوں کا آج سلسلہ ہم وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں ایک مسئلہ یہاں پر، جب یہ مرا نا عبداللہ بن ابی، بڑے بڑے کافر مرے، حضور نے 2 بندوں کے مرنے پر رب کا بہت شکر ادا کیا سکون سے، ایک ابو جہل کے مرنے پر اور ایک عبداللہ بن ابی کے مرنے پر۔ اور یہ خبیث مرا بھی کب؟ جا کے 9 ہجری میں، مدینے کا سارا ٹائم اس نے لے لیا اوپر تک، 9 ہجری، اور حضور پردہ فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری کے شروع میں۔ تو یہ 9 ہجری یعنی سرکار دو عالم ہمارے آقا پر دیکھیں 13 سال مکہ کی سختیاں اور 9 سال اس خبیث کے منافقانہ حملوں کی سازشیں، اور حضور صحابہ کو بالکل پریپیئر رکھتے تھے، ان کو جلال آ جاتا تھا، فرمان نہیں کرنا، ایک ایک پیچھے حضور جاتے تھے، نہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرو گے جتنا جمع ہوا کام ہے سب منتشر ہوگا، فائدہ یہودی اٹھائے گا، فائدہ یہودی۔ جب خبر حضور سید عالم کو آئی کہ عبداللہ بن ابی مرا، سرکار بے ساختہ سجدے میں گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میری امت کا فرعون گیا۔ حضور کس کیفیت سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے نفسیاتی طور پر صحابہ کو تنگ کتنا کیا تھا۔ قرآن نے ایسے تو نہیں کہا کہ جب وہ مسلمان کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں یار، ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب لوٹ کر اپنے ان گرونوں ایرانیوں اور یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایسی بس مذاق کر رہے تھے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ جو اہل حق ہیں وہ جڑ کر رہے ہیں اس مسئلے کے اندر۔ اور دیکھو ایک ہوتا ہے بندے سے خطا ہو جائے اس کے رجوع کو قبول کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جو فطرتاً زندیق ہے، جس کی فکر کے اندر اس کی توبہ تو شرعاً قبول کی جائے گی لیکن اس پر نظر رکھی جائے گی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اپنے دین کو اپنی بیٹی سے زیادہ حیا کا درجہ دیا ہو، اپنے گھر سے زیادہ۔ ہم تو بس نماز پڑھے، بس ادھر ہاتھ ڈاڑا، بس نماز پڑھ جا، ارے یہ تو بس کرو،
تو میں نے کہا اگر جنت اتنی جلدی ملتی، لیکن گھر میں ہم دکان کے گلے پر بیٹھ کر بھی اپنے بچوں کے لیے اتنی حیا اور احساس ہوتا ہے کہ ان کے کھانے پینے لینے دینے کا، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ حق ہے، ضروری ہے، لیکن دین کا احساس اس سے زیادہ بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ آنکھ بند کر کے نہیں رہنا چاہیے، آنکھ کھلی رہنی چاہیے اور کان کھلا رہنا چاہیے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، جو آخری بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں اس کے ضمن میں، یہ تو عبداللہ بن ابی مارا گیا۔ گھر جائیے، سورہ منافقون 28واں پارہ اٹھائیے، کنز الایمان لیجئے، اس کا حاشیہ دیکھیے، 13 آیتیں جو یہاں سے آ رہی، آیت نمبر 8 سے لے کر آگے، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے گرد و نواح میں ہوتا کیا ہے اور آپ خاموشی سے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا اس نبی کے دین پر پہرا دینے والا ہے۔ ایک جنگ ہوئی ہے، غزوہ بنی مستلق۔ عبداللہ بن ابی مکمل ٹو میں رہتا تھا، حضور کی تقریروں کی ٹو میں رہتا تھا کہ کوئی جملہ ایسا آئے جس کو عام مسلمان سمجھ نہ پڑے، میں اس میں مسکنسیپشن کر کے بات کو تبدیل کر کے اس کے دل میں جو حضور کی محبت جاری نا تو ہم تیار کریں۔ یہ کام پیچھے سے یہودی ان سے کرا رہے تھے، کرو کرو کرو۔ حضور کے ذکر کی بات آ جاتی تھی تو یہ حضور کے ذکر کے لیے چڑھ جاتے تھے۔ اللہ نے آیت اتاری، ان اللہ ملائکہ، آپ ذرا پڑھے نا قرآن، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ آیت اتری کیوں ہے؟ کیوں قرآن نے کھول کر کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے اللہ خود حبیب تیری تعریف کرتا ہے؟ یہ وجہ کیا تھی؟ یہی پیچھے سازشیں تھی کہ بھائی ہم تو اللہ کے ذکر کے لیے جاتے ہیں، وہاں تو وہ حضور ہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تعریفیں۔ اور پیچھے یہودی ان کو، یعنی نفسیاتی طور پر بندے میں شک کیسا ڈالا جاتا ہے اور کس طرح بندے کو مال کے ذریعے اور شک کے ذریعے، تاکہ وہ مسلمان ایک زندہ لاش رہیں ان کے۔ اگر حضور کے لیے خدا نہ کرے دل میں شک آ گیا تو بندہ ایک اڑتا بیٹھتا نمازی تو رہے گا لیکن وہ ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ یہی منافقت ہے۔ اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی حضور کے لیے ایسے ہی مخلص ہو جیسے وہ قرآن کے لیے مخلص ہے، اللہ کی توحید کے لیے مخلص، شک کی گنجائش نہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس محبت کی رسد کو پہنچانے کے میلاد النبی، نعت خوانی، حضور کے فضائل، انگوٹھا چومنا، صلاۃ و سلام، یہ تمام رسد پہنچانے کی کوشش کی کہ چاہے وہ منفی فکر انسان ہے نا وہ دماغ میں گھس نہ پائے۔ اور لوگ کہنے کہ جی میلاد کیا کر رہے ہیں میلاد؟ میں نے کہا بھائی یہ اپنے ہونے میں مستحب ہے، لیکن یہ ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کے اندر ایمان محفوظ رہتا ہے۔ درود پاک کی کثرت، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام، حضور کی شان، حضور کی شان، کیونکہ نفاق دل میں آتا ہے۔ اور اس وقت تو منافقانہ دور ہے، سوشل میڈیا آپ کے سامنے، ہر بندہ طریقے سے حضور سید عالم کی سیرت مبارکہ، آپ کے عمل مبارکہ، آپ کے فرمان، عقیدت، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی شک ریز کر رہا ہوتا ہے، مسلمات کا انکار ہو رہا ہے۔ حضور سید عالم کی ذات، میں تو آپ کا، یعنی آپ کہیں شک میں مبتلا نہ ہو جائے، میں تو ان کے سوال بھی نہیں پڑھنا چاہتا آپ کے سامنے، جو روزمرہ ہم ان کے سوالات کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضور کے بارے میں سوالات کیا کرتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہوئے مجھے موت آ جائے میں آپ کو کبھی نہ بتاؤں، میں تقریر کے ضمن میں بغیر سوال قائم کے جواب دے رہا ہوتا ہوں، لیکن وہ سوال میں نہیں پڑھ سکتا، کہیں ایسا نہ ہو اس ڈر کے ساتھ کہ سوال آپ کے ذہن میں رک جائے، جواب پر توجہ نہ ہو تو ایمان گیا۔ یعنی اس قسم کی باتیں شک کی آج سوشل میڈیا کے اوپر ہے، تو کانوں کو بند کر دو اور آپ بند کر دو بس، ٹھیک ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت پر ان بزرگوں پر آنکھیں بند ہے، یہ ایمان افروز جملہ ہے، بس آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کرو، نہیں دیکھنا ہمیں، بس نہیں دیکھنا، بس ٹھیک۔ آپ گالیاں دیتے رہے ہمیں، کچھ نہیں دیکھنا، بس بات آنکھیں ہم نے بند کر دی۔ یہ جو نظریہ اہل سنت اس پر ہم بس اس پر ہم مکمل ہے، مطمئن ہے، آنکھیں ہم نے بند کر دی، نہ اس کے علاوہ کہیں دیکھنا ہے نہ سننا ہے، اب تو ہمیں جو بھی کہتا رہے، ہم نے یہی دیکھا یہی کرا ہے۔ ایک جنگ ہوئی ہے غزوہ بنی مستلق، جس طرح میں نے آپ کے سامنے کہا، یہ پوری آیت کا خلاصہ آ جائے گا، کیونکہ تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آگے ہم چلیں تو آج کے درس میں اس کو کور کر لیں تاکہ پھر کل اور بات ہم کریں۔ غزوہ بنی مستلق کے اندر ہوا یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی، عبداللہ بن ابی ٹو میں رہتا تھا، صحابہ کو لڑوانے کی بھی کوشش کرتا تھا تاکہ کسی طریقے سے کوئی جھگڑا مخمسہ تو بنے، اور یہ جس طرح اگر ان کو ایسا چھوڑ دیا جائے تو یہ تو مسلم مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تو ان میں لڑائی جھگڑا اختلاف کراتے رہو تاکہ وہ یونٹی جو پیدا ہو رہی ہے، اتحاد، وہ متزلزل رہے، ان کے اندر ہی کچھ نہ کچھ کراتے رہو۔ تو ہوا یوں ہے کہ ایک انصاری جو ہے وہ پانی بھر رہا تھا، تو ایک مہاجر صحابی ان کا غلام وہ آیا اور اس نے ایسی اس کی پیٹھ پر چپت ماری، مذاقاً ماری، وہ زیادہ زور سے لگ گئی،
زیادہ زور سے لگ گئی. تو ہے تو انسان نا. تو وہ انصاری پانی بھر رہا ہے, تو وہ دوسرا آیا اور بھائی کیا حال ہے. اب وہ غلام تھا, مضبوط آدمی تھا, اس نے چپیٹ ماری تو اس کو زور سے لگ گئی. اس نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا کیا. اب یہ تو میں شروع ہو گئی. اب یہ شروع جب ہو گئی نا تو وہ غلام کو غصہ, اس نے ایک اور مارا کھینچ کر. اب انسان لڑائی ہو جاتی ہے. اب وہ جب گرا تو اس کا فائدہ عبداللہ بن ابی نے اٹھایا, بھاگ کر آئے. ہو اچھا تو تم مکے سے آؤ گے, مضبوط بن جاؤ گے, اور ہمارے اب تعصب اٹھا رہا ہے برادری کا, اب برادری کا تعصب لا رہا ہے. اچھا تو تم مکے سے آئے, ہم نے تمہیں راستہ دیا, اور تم اب ہمارے لوگوں پر ایسا ظلم کرو گے. ارے دیکھو بھائی دیکھو, ان کو مکے سے تم نے بلایا تھا. پڑھیے جو بات میں کر رہا ہوں یہ سب لکھی ہوئی ہے, اس لیے رکھا تھا ان کو. دیکھو کتنی بے دردی سے مار دیا. او میرا بچہ آجا آجا میرے پاس آجا. دیکھو اب اس کا قصور یہ ہے کہ بھائی وہاں پر انصار مہاجر والا کوئی چکر ہی نہیں تھا. وہ تو بس وہ جا رہے تھے, انہوں نے ہاتھ مارا, نہ اس کے ذہن میں انصار تھا نہ. اب یہ تعصب, برادریاں, لسانیت, قبائل کا وہ فتنہ جگا رہا تھا. اور اتنے میں اس کی جب وہ بھگدڑ مچ گئی تو وہ بھی تھوڑا جذبات میں آیا, اور جذبات میں آ کر اس نے یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا. اور اس جو 4-5 لوگ سادہ, اب ہر بندہ تو 4-5 لوگ جو سادہ تھے وہ جمع ہو گئے, تو ان سے کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں, کیونکہ میں انصار کا ہوں, یعنی میں مدینے کا ہوں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مکہ سے باہر کے قبائل کو لوگ آئیں, قریشی آئیں اور ہم پر بادشاہی کریں. اب دیکھیں یہ کہاں تک لے جا کر بات کرنا چاہتا ہے. اب وہ بدماشی ہم پر کرے, یہ نہیں ہو سکتا. اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کالا غلام اور ان کے ساتھ یہ مہاجر مدینے میں داخل ہو کے بتائیں. اب ان کی ہمدردیاں رہ کر اوپر آنا چاہ رہا ہے. اور اس نے کیا جملہ کہا, قرآن نے اس کی نقل بیان کی. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, یہ سورۃ المنافقون ہے, آیت نمبر 8 ہے. اس لیے اس کو نومینیٹ کر رہا ہوں, سامنے اس کو مینشن کر رہا ہوں تاکہ آیت آپ کے ذہن میں رہے. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, تو وہ کہنے لگا اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ, تو ہم یہ عزت والے انصار جو ہیں نا, ان سے ان ذلیلوں کو باہر نکالیں گے. یہ لفظ ازل کہا اس نے, اعز خود کو کہا, ازل کہا. اب یہ کہنا تھا تو ایک بڑا ہنگامہ بن گیا کہ تم نے یہ ازل کا لفظ بولا الیاذ باللہ, تو یہ تو حضور تک جائے گا. اب یہ تو حضور تک جائے گا. اب دیکھیں اللہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے نا. اس کا بیٹا عبداللہ وہ بڑے مخلص صحابی تھے. اب دیکھو عبداللہ بن ابی مردار ہے, لیکن یخرج المیت من الحی ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے اس مردار سے حیات کو نکالا ہے. اب یہ مردار ہے, لیکن اس کا بیٹا عبداللہ وہ جل قدر صحابی تھے. ان کو کسی نے کہا بھائی پتا ہے تیرے ابا کی لڑائی ہو گئی. تو کیا ہوا؟ کہا تیرے ابا نے یہ جملہ کہا ہے اہل مکہ کے لیے, حضور کی پوری جماعت جو آئی ہے, آپ اس کو یہاں نہ سوچے, اس ماحول میں جا کر سنیں کہ تازہ تازہ آئے وہ سارے ماحول میں اگر آپ سنیں گے. اور تجھے پتا ہے وہ تیرے ابا نے کہہ دیا, اس نے کہا کہ بھائی یہ جتنے آئے ہیں نا سب ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ہیں. تو کہا یہ میرے باپ نے کہا ہے. کہاں؟ آپ نے تلوار کھینچی, کہا کہاں پر ہے؟ یہ خبر حضور کو پتا چلی. کہا کس نے کہا ذلیل؟ آج اس میدان میں اس بڈھے باپ کا میں سر اتاروں گا, اس نے حضور کی طرف ذلت کی نسبت کی ہے. تو یہ تیار ہوئے تھے لوگ, یہ بھی مدینہ ہی کے تھے, تیار ہوئے. یہ خبر حضور سید عالم کو پہنچی. سرکار فوراً گئے اور عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, چھاتی سے لگایا, فرمایا تیرا ایمان مقبول ہے لیکن کرنا کچھ بھی نہیں. کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ ہے تو کیا ہوا؟ وہ خود کو اعز کہہ رہا ہے, عزت والا کہہ رہا ہے, اور مدینہ منورہ سے آنے والے اور اعوذ باللہ آپ کی نسبت میں ذلیل کا لفظ کہہ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ بکتا ہے بکنے دو, عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے, اور عزت ایسے غیرت مند مسلمانوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن عزت کا اندازہ یہ ان کے کپڑوں سے لگا رہے ہیں. ان کے سادہ کپڑوں کا نہ دیکھ, ان کے دل میں جو حرمت رسول اور تعظیم رسول کا جذبہ ہے وہ عزت ہے. لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, منافقین اس بات کا علم نہیں رکھتے. اب یہ کتنا سازشی گروہ تھا, کیسے آپ پکڑیں گے, کیا کریں گے, لوگوں کے ذہنوں میں سوال کو پیدا کر دینا. جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے میں صلح کرانے گئے,
کتاب الصلاح میں صلح کرانے گئے تو حضور کا جو خچر مبارک تھا درازگوش، حضور اس سے اترے اور اتر کر سرکار اس قبیلے میں صلح کرانے کے لیے گئے تو یہ کچھ نہ کچھ یہ خبیث بدبخت کو سازش چاہیے ہوتی تھی. یہ میں نے بہت چھوٹا کیا ہے. اس ماحول میں اگر آپ اتریں اور ڈیٹیل سے ان آیت کی تفسیر دیکھیں اور سرکار دو عالم کا رو کر خدا کے حضور شکر ادا کرنا، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلام ایسا نہیں آیا ہے. اب دوبارہ ہم اس کو وہی کر رہے ہیں، یہ سندھ والا ہے، یہ بلوچستان والا ہے، یہ کے پی کی والا ہے، یہ فلانا والا ہے، یہ پتنگ والا ہے، یہ تیر والا ہے، یہ بلے. ابے چپ کرو، میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں، میں محمدی. پھر وہ سازش کا کلاڑا آپ کے سروں کے اوپر موجود ہے. اسی کراچی کے اندر مسجدیں زبانوں پر بڑھ گئی تھی، کمیٹیاں بڑھ گئی تھیں، وہی کلاڑا، وہی عبداللہ بن ابی کی سازشیں. اور اس وقت میں سلام پیش کرتا ہوں علماء کو جو شہید بھی کر دیے گئے یا حق بولتے رہے، جنہوں نے یقیناً اس غیرت مند صحابی عبداللہ کا حق ادا کیا. انہوں نے کہا چاہے تم باتوں کرو لیکن عزت برادریوں سے، صوبوں سے، وطن سے نہیں ہوتی. اصل مومن کی عزت رسول اللہ پر کلمہ اور غلامی سے ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ جو بچے بیٹھے وہ بھی اس کی سازش کو سمجھے کہ کیا. اور یہ اس وقت کا واقعہ نہیں ہے، ایسے حالات آج بھی روزمرہ میرے اور آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسی خواہشات بد ہم میں خود اٹھ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے دنیا آزمائش ہے میرے بھائیوں. ہمیں ہر خیال کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ہم اتنے پارسا نہیں ہیں کہ ہمارے دلوں پر سارے خیال اچھے آتے ہیں. اگر ایک خیال میرے بڑے بھائیوں، بزرگوں، بچوں اچھا آتا ہے تو 99 برے آتے ہیں. خیال ضروری نہیں ہے کہ برا ہی آئے، کبھی اچھا خیال آتا ہے لیکن اس میں اصل میں برائی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ضروری چیز ہے وہ جا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے بندے کو اپنے آپ کو حلقے کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہیے، اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہیے، اور ہر دماغ میں آنے والے خیال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو قرآن کے ساتھ رشتہ ہے، تعلق ہے، جو سیرت ہے، جو ہوئے وہ مسلمات، اصول ہے، اس کو اپنے نہیں. ایسا تو نہیں، صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا تھا، ایسے واقعہ تو نہیں ہوئے تھے. بعد کے بزرگوں نے یہ تو نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے یہ تو نہیں لکھا تھا، غوث پاک نے تو ایسا لکھا تھا، اعلیٰ حضرت نے جیسا لکھا. یہ وہ آپ کے پاس پاکیزہ نور کی رسد ہے جو آپ کے دل سے وہ اندھیرے کو کھینچے گی، جس کو آپ فرق کر سکیں گے کہ میں جو خیال آ رہا ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے، رحمانی خیال ہے یا شیطانی خیال ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ امت کے تسلسل کا سہارا لیں گے، کیونکہ ہم تو کامل نہیں ہیں. حضور گئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ 2 قبیلے میں جھگڑا ہو گیا ہے. سرکار تشریف لے گئے تو سرکار اپنے دراز اس دور میں سواریاں ہی اونٹوں پر اور خچروں پر ہوتی تھی، لیکن سرکار کا خچر مبارک یافور شریف، سبحان اللہ، ہاں، جس پر میرے آقا جلوگر ہوتے تھے، اللہ اکبر، اتنا با ادب تھا وہ کہ حضور بیٹھ جائے تو جسم پر جھرجھری نہیں لاتا تھا، چھلانگے نہیں مارتا تھا، یہاں تک کہ پیشاب اور چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب وہ بالکل نہیں کرتا تھا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو سرکار اس دراز گوش سے اترے اور گئے حضور دور جا کر اس قبیلے میں صلح کے لیے بات کرنے لگے. یہاں اس دراز گوش نے پیشاب کر دیا، خچر نے پیشاب کر دیا. عبداللہ بن ابی منافق ادھر منڈلا رہا تھا، فوراً اس نے اپنی بڑی چادر جو تھی منہ پر لگائی اور لوگوں کی طرف دیکھتا بھی تھا، منہ اٹھا کے ہنستا بھی تھا، پھر منہ پر رکھ لیتا تھا، پھر ہٹا ہنستا تھا. پھر تو لوگوں نے کہا یہ کچھ ہوا ہے شاید، یعنی منہ پر صرف چادر نہیں رکھتا تھا، چادر رکھ کے ہٹاتا تھا، ہنستا تھا، پھر رکھتا تھا، ہنستا تھا، تاکہ لوگوں کی توجہ آئے. لوگ آئیں کیا ہوا، کہنے لگے یار یہ سواری آپ دیکھ رہے ہو، میں نے تو بڑی سواریاں دیکھی لیکن یہ سواری پتہ نہیں کھاتی کیا ہے، اس کے پیشاب میں اتنی بدبو رہی ہے کہ میری ناک جل رہی تھی، یار آپ ذرا سنگو. ادھر 21 سال کا جوان صحابی عبداللہ بن رواحہ کھڑا تھا. اس نے اس بڈھے کو، اب تو حضور تھے نہیں اور تیش آ گیا ان کو کہ حضور روکتے، لیکن آج تو انہوں نے ایک دے دیا گھوسا دیا تو وہ زمین کے اوپر گرا تو اس کے سینے پر چڑھ کر کہنے کہ تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو نے حضور کی سواری کی پیشاب کے بارے میں کہا بدبو ہوتی ہے. فرمائے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطیب الریح منک، فرمایا یہ تیرے بدن پر جو تم مشک تھوپ کر آیا ہے نا، اس سے زیادہ خدا کی قسم حضور کے جانور کے پیشاب میں خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے وہ ایمان،
یہ بتایا گیا ہے 5 آیتوں میں. یہ ہے صحابہ کی کیٹیگری کہ وہ حضور کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, حضور کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. اور یہ ہے منافقین جو حضور کی جانب نسبت کرنے والی ان چیزوں کے بارے میں کیا کیا جملہ. اور ایک بات یہاں پر میں اگر کیونکہ نئے بچے بیٹھے ہیں وہ سمجھنے کے لیے ان کے لیے, دیکھو اگر کسی کے ذہن میں یہ میری تقریر کے بعد کوئی خیال ڈالے اس میں صحابی کو اتنا جوش میں آنے کی کیا ضرورت تھی, تو جانور کے پیشاب میں تو خوشبو تھوڑی بدبو تو ہوتی ہے. یہ بھی شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے. اگر عبداللہ بن ابی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اس جانور کے پیشاب میں بڑی بدبو ہے تو غلط کیا ہے, تو مسئلہ یہ نہیں تھا. ایک تو وہ عادی مجرم تھا, اور ادھر تو اور سواریاں بھی تھی, اس نے اس پر اٹیک کیوں کیا. صحابی کا یہ عقیدہ نظریہ یہ دیکھیے کہ وہ احتیاط ادب میں اتنا آگے ہے کہ حضور سید عالم کے بدن مبارک کی بات تو بہت ہی وراء الورا ہے. حضور کی سواری مبارک یا ایسی چیز جس میں بظاہر نقص ہوتا ہے جیسے پیشاب ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی اگر وہ نام لے کر ذکر کرے گا تو صحابی اس کو بھی گوارا نہیں کرے گا, کیونکہ آج اتنا سنا ہے تو پھر کل اس کے بارے میں بولے گا, پھر یہاں بولے گا, پھر یہاں بولے گا, پھر حضور کے پاس آئے گا. تو صحابی اسی راستے کو بند کرتا ہے جہاں سے سازش یا منافقت کی ابتدا ہو. یہ ہے ایمان کی حفاظت. دولت کے لیے آپ وہاں بھی تالا لگاتے ہیں, اس گیٹ کو بھی تالا لگاتے ہیں, الماری کو بھی لگاتے ہیں, اندر تجوری کو بھی لگاتے ہیں. تو یہ ہے وہ ایمان. اس لیے بندے کو اپنے کان آنکھ کھول کے رکھنے چاہیے اور بے ادبوں کے لیے بالکل بند کر دینے چاہیے کہ ایسی کوئی چیز کہ جس میں جو حضور سید عالم کی نسبت مبارکہ سے منسوب ہو. یہاں تو دیکھیے کہاں کی بات تھی, لیکن صحابی نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا. اور میں یہ بھی کہوں گا, میں جب یہ تقریر کرتا تھا تو کسی ایک بندے نے مجھے یہ کہا کہ شاہ صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ واقعی میں خوشبو آ رہی تھی. واللہ میں نے اس کے ہاتھ بھی چومے. میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ہر ایک کے دماغ میں ہر بات نہیں آ سکتی. آپ واقعی میں اللہ رب العالمین نے آپ پر فضل کیا, خوبصورت نقطہ نکالا. انہوں نے کہا نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں تو اسی نقطے پر اٹا ہوا تھا جو میں نے ابھی تک ذکر کیا کہ صحابی یہاں تک ادب کرتا ہے. اس کے ذہن میں اللہ نے کیا خوبصورت کرینہ ڈالا. اس نے کہا واقعی میں عبداللہ بن رواحہ کو خوشبو آ رہی تھی اور اس میں خوشبو تھی, وہ خوشبو تھی. اب یہ ایمان اور عشق کا وہ جذبہ ہے, ایمان و عشق کا وہ جذبہ ہے کہ خوشبو تھی. بلا تشبیہ جس کو سمجھنے کے لیے سمجھے کہ جب ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہو, جس سے ہمیں لاڑ ہو, تو اس کا جسم اگر دھلا ہوا بھی نہ ہو تب بھی باپ اس کو سونگ لیتا ہے, ماں اس کو سونگ لیتی, کیونکہ لاڑ ہے اس کو. صحابہ کرام رضوان اجمعین محبت میں اس مقام پر ہے کہ اگر وہ دراز گوش بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہے تو یقیناً انہیں وہ خوشبو محسوس ہوتی. اور میں کہتا ہوں خوشبو تھی, اس لیے کہ اس کو محسوس کرنے کے لیے بھی ایمان چاہیے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. لہذا آج ہم نے آیت نمبر 22 تک کا خلاصہ یہاں پر ذکر کیا. ڈیٹیل تھوڑی اس لیے بیان کی ہے کہ یہ منافقین کا ذکر تھا 13 آیتوں کے اندر. 5 آیتیں اہل ایمان کے لیے ذکر کی تھی, 2 آیتیں کھلے کافروں کے بارے میں تھی, اور یہ 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں. اور پوری سورت آخر میں آ رہی ہے سورۃ المنافقون. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ فرمائے. اور دل بڑی عجیب چیز ہے, قلب کا معنی ہی پلٹنے کے ہوتا ہے اور یہ پلٹتا رہتا ہے. اس کے لیے وہی دعا کرنی چاہیے جو قرآن مجید میں اللہ کے محبوب بندوں نے جب اللہ سے کی تو اللہ کو ان کا کہا ہوا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہی آیت بنا کر اتار دی کہ دیکھو کتنے سمجھدار ہیں, مجھے پہچان گئے ہیں اور یہ سمجھ گئے رب سے مانگنا کیا چاہیے. پڑھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو پلٹنا نہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. میری ماں سیدہ ام سلمہ, ہماری سب کی ماں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پلٹ دینے والے, ثبت قلوبنا علی دینک, میرے دل کو ہمیشہ اپنے دین کی طرف رکھنا. اللہم توفنا المسلمین والحقنا بالصالحین.
یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ ایمان پر وفات دے اور ہمارا حشر تیرے نیک بندوں کے ساتھ فرما۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے مولا کریم، اس کی آزمائش جو عقیدوں کو چھین لے، یا اللہ ایسی مصیبتوں سے ہمیں بچا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ ہماری اس پر گرفت نہ کرنا جو ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا مولا تیرے حبیب کے صدقے جیسے تو نے پچھلوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالا جس کی ہم طاقت ہی نہ رکھیں اور ہم تجھ سے کیا مانگے۔ مولا کریم واعف عنا، بس بے حساب بخش دے ہمیں۔ واغفر لنا، مولا ہمیں نہیں پتہ آئندہ رمضان ہمیں ملے نہ ملے، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بچوں کو بخش دے۔ کئی مسلمان ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں، ان سب کو بخش دے۔ ان میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، مشائخ بھی، ہمارے اہل محلہ بھی ہیں، ہماری بہن بھائییں بھی ہیں۔ مولا کریم بخش دے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ واعف عنا، مولا کریم ہمیں معاف فرما۔ وارحمنا، ہماری واغفر لنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مددگار ہے ان منافقین، ان کفار پر پوری امت کی مدد فرما، فلسطین کی مدد فرما، پاکستان کی مدد فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنا محاسبہ ہر وقت جاگتے رہنے کی، ایمان کے حوالے سے کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، مولا کریم اس پر توجہ دینے کی توفیق دے، اور جو تیرے محبوب بندوں نے کہہ دیا بس اسی پر بس کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ مولا کریم ایمانوں کی فکر اور اس عظیم دولت کی حفاظت کے لیے ہمیں بیدار فرما دے، ہوشیار فرما دے۔ یا اللہ جو حضرات درس قرآن میں شریک تھے، چاہے لائیو شریک تھے یا ہمارے بزرگ بچے یہاں تشریف لائے، ہم تمام کو قرآن کا نور عطا فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مریں، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ رحمت رمضان کا یہ اشرا رحمت کا ہے، پڑھ لیجئے وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔